السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی ہے مہاراجا کی عورت ذات کی۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ مہاراجا سے ریس کورس پر اشوک کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد دونوں بے تکلف دوست بن گئے۔ مہاراجا کو ریس کے گھوڑے پالنے کا شوق ہی نہیں خبت تھا۔ اس کے استبل میں اچھی سے اچھی نسل کا گھوڑا موجود تھا اور محل میں جس کی گنبد ریس کورس سے صاف دکھائی دیتے تھے طرح طرح کے عجائب موجود تھے۔ اشوک جب پہلی بار محل میں گیا تو مہاراجا نے کئی گھنٹے صرف کر کے اس کو اپنے تمام نوادر دکھائے۔ یہ چیزیں جمع کرنے میں مہاراجا کو ساری دنیا کا دورہ کرنا پڑا تھا۔ ہر ملک کا کونا کونا چھاننا پڑا تھا۔ اشوک بہت متاثر ہوا، چنانچہ اس نے نوجوان مہاراجا کے ذوق انتخاب کی خوب داد دی۔ ایک دن اشوک گھوڑوں کے ٹپ لینے کے لیے مہاراجا کے پاس گیا تو وہ ڈارک روم میں فلم دیکھ رہا تھا۔ اس نے اشوک کو وہیں بلوا لیا۔ 67 ملی میٹر فلم تھے جو مہاراجا نے خود اپنے کیمرے سے لیے تھے۔ جب پروجیکٹر چلا تو پچھلی ریس پوری کی پوری پردے سے دوڑ گئی۔ مہاراجا کا گھوڑا اس ریس میں نمبر 1 آیا تھا۔ اس فلم کے بعد مہاراجا نے اشوک کی فرمائش پر اور کئی فلم دکھائے۔ سوئٹزرلینڈ، پیرس، نیو یارک، ہونولولو، ہوائی، وادی کشمیر۔ اشوک بہت محظوظ ہوا۔ یہ فلم قدرتی رنگوں میں تھے۔ اشوک کے پاس بھی 67 ملی میٹر کیمرہ اور پروجیکٹر تھا، مگر اس کے پاس فلموں کا اتنا ذخیرہ نہیں تھا۔ دراصل اس کو اتنی فرصت ہی نہیں ملتی تھی کہ اپنا یہ شوق جی بھر کے پورا کر سکے۔ مہاراجا جب کچھ فلم دکھا چکا تو اس نے کیمرے میں روشنی کی اور بڑی بے تکلفی سے اشوک کی ران پر دھپا مار کر کہا، اور سناؤ دوست۔ اشوک نے سگریٹ سلگایا۔ مزہ آ گیا فلم دیکھ کر۔ اور دکھاؤں؟ نہیں 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 بھئی، ایک ضرور دیکھو، مزہ آ جائے گا تمہیں۔ یہ کہہ کر مہاراجا نے ایک صندوقچہ کھول کر ایک ریل نکالی اور پروجیکٹر پر چڑھا دی۔ ذرا اطمینان سے دیکھنا، اشوک نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ مہاراجا نے کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ مطلب یہ کہ ہر چیز غور سے دیکھنا۔ یہ کہہ کر اس نے پروجیکٹر کا سوئچ دبا دیا۔ پردے پر چند لمحات صرف سفید روشنی تھرتھراتی رہی، پھر ایک دم تصویریں شروع ہو گئی۔ ایک الف ننگی عورت صوفے پر لیٹی تھی، دوسری سنگار میز کے پاس کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ اشوک کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے بعد ایک دم اس کے حلق سے عجیب و غریب آواز نکلی۔ مہاراجا نے ہنس کر اس سے پوچھا، کیا ہوا؟ اشوک کے حلق سے آواز پھنس پھنس کر باہر نکلی، بند کرو یار، بند کرو۔ کیا بند کرو؟ اشوک اٹھنے لگا۔ مہاراجا نے اسے پکڑ کر بٹھا دیا۔ یہ فلم تمہیں پورے کا پورا دیکھنا پڑے گا۔ فلم چلتا رہا۔ پردے پر برہنگی منہ کھولے ناچتی رہی۔ مرد اور عورت کا جنسی رشتہ مادرزاد اوریانی کے ساتھ تھرکتا رہا۔ اشوک نے سارا وقت بے چینی میں کاٹا۔ جب فلم بند ہوا اور پردے پر صرف سفید روشنی تھی تو اشوک کو ایسا محسوس ہوا کہ جو کچھ اس نے دیکھا تھا پروجیکٹر کی بجائے اس کی آنکھیں پھینک رہی ہیں۔ مہاراجا نے کمرے کی لائٹ آن کی اور اشوک کی طرف دیکھا اور ایک زور کا قہقہ لگایا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اشوک کچھ سکڑ سا گیا تھا۔ ایک دم روشنی کے باعث اس کی آنکھیں بھینچی ہوئی تھیں۔ ماتھے پر پسینے کے موٹے موٹے قطرے تھے۔ مہاراجا نے زور سے اس کی ران پر دھپا مارا اور اس قدر بے تحاشا ہنسا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اشوک صوفے پر سے اٹھا، رومال نکال کر اپنے ماتھے کا پسینہ پونچھا۔ کچھ نہیں یار، کچھ نہیں۔ کیا مزہ نہیں آیا؟ اشوک کا حلق سوکھا ہوا تھا۔ بک نکل کر اس نے کہا، کہاں سے لائے یہ فلم؟ مہاراجا نے صوفے پر لیٹے ہوئے جواب دیا، پیرس سے۔ پیرس؟ اشوک نے سر کو جھٹکا سا دیا۔ سمجھ میں نہیں آتا کیا؟ لوگ، میرا مطلب ہے کیمرے کے سامنے یہ لوگ کیسے؟ یہی تو کمال ہے کہ نہیں؟ ہے تو صحیح۔ یہ کہہ کر اشوک نے رومال سے اپنی آنکھیں صاف کی۔ ساری تصویریں جیسے میری آنکھوں میں پھنس گئی ہیں۔ مہاراجا اٹھا۔ میں نے ایک دفعہ چند لیڈیز کو یہ فلم دکھایا۔ اشوک چلایا، لیڈیز کو؟ ہاں، بڑے مزے لے لے کر دیکھا انہوں نے۔ غلط، مہاراجا نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ سچ کہتا ہوں۔ ایک دفعہ دیکھ کر دوسری دفعہ پھر دیکھا۔ کھینچتی، چلاتی اور ہنستی رہیں۔ اشوک نے اپنے سر کو جھٹکا سا دیا۔ حد ہو گئی ہے۔ میں تو سمجھتا تھا وہ بے ہوش ہو گئی ہوں گی۔ میرا بھی یہی خیال تھا، لیکن انہوں نے خوب لطف اٹھایا۔ اشوک نے پوچھا، کیا یورپین تھیں؟ مہاراجا نے کہا، نہیں بھائی، اپنے دیس کی تھیں۔
مجھ سے کئی بار یہ فلم اور پروجیکٹر مانگ کر لے گئیں، معلوم نہیں کتنی سہیلیوں کو دکھا چکی ہیں۔ میں نے کہا۔ اشوک کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ 2 روز کے لیے یہ فلم دے سکتے ہو مجھے؟ ہاں ہاں لے جاؤ، کہہ کر مہاراجا نے اشوک کی پسلیوں میں ٹھونکا دیا۔ لے کس کو دکھائے گا؟ دوستوں کو دکھا، جس کو بھی تیری مرضی، یہ کہہ کر مہاراجا نے پروجیکٹر میں سے فلم کا اسپول نکالا، اس کو دوسرے اسپول پر چڑھا دیا، ڈبہ اشوک کے حوالے کر دیا۔ اے پکڑ، عیش کر۔ اشوک نے ڈبہ ہاتھ میں لے لیا تو اس کے بدن میں جھرجھری سی دوڑ گئی، آنکھوں کے ٹپ لینا بھول گیا اور چند منٹ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد چلا گیا۔ گھر سے پروجیکٹر لے جا کر اس نے کئی دوستوں کو یہ فلم دکھایا۔ تقریباً سب کے لیے انسانیت کی یہ ریانی بالکل نئی چیز تھی۔ اشوک نے ہر ایک کا رد عمل نوٹ کیا۔ فہد نے خفیف سی گھبراہٹ اور فلم کا ایک ایک انچ غور سے دیکھا۔ فہد نے تھوڑا سا دیکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ فہد آنکھیں کھلی رکھنے کے باوجود فلم کو تمام و کمال طور پر نہ دیکھ سکے۔ برداشت نہ کر سکا اور اٹھ کر چلا گیا۔ 4 روز کے بعد اشوک کو فلم لٹانے کا خیال آیا تو اس نے سوچا کیوں نہ اپنی بیوی کو دکھاؤں۔ وہ پروجیکٹر اپنے گھر لے گیا۔ رات ہوئی تو اس نے اپنی بیوی کو بلایا، دروازے بند کیے، پروجیکٹر کا کنیکشن وغیرہ ٹھیک کیا، نکالا، اس کو فٹ کیا، کمرے کی بتی بجھائی اور فلم چلا دیا۔ پردے پر چند لمحات سفید روشنی تھر تھرائی، پھر تصویریں شروع ہوئی۔ اشوک کی بیوی زور سے چیخی، تڑپی، اچھلی، اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلیں۔ اشوک نے اسے پکڑ کر بٹھانا چاہا، اپنے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے اور چیخنا شروع کر دیا۔ بند کرو، بند کرو۔ اشوک نے ہنس کر کہا، ارے بھئی دیکھ لو، شرماتی کیوں ہو؟ نہیں نہیں، یہ کہہ کر اس نے ہاتھ چھڑا کر بھاگنا چاہا۔ اشوک نے اس کو زور سے پکڑ لیا۔ وہ ہاتھ جو اس کی آنکھوں پر تھا ایک طرف کھینچا تانی میں دفتن اشوک کی بیوی نے رونا شروع کر دیا۔ اشوک کے بریک سے لگ گئے۔ اس نے تو محض تفریح کی خاطر اپنی بیوی کو فلم دکھایا تھا۔ روتی اور بڑبڑاتی اس کی بیوی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اشوک چند لمحات بالکل خالی ذہن بیٹھا ننگی تصویریں دیکھتا رہا جو حیوانی حرکات میں مشغول تھیں۔ ایک دم اس نے معاملہ کی نزاکت کو محسوس کیا۔ اسے احساس نے اسے خجالت کے سمندر میں غرق کر دیا۔ اس نے سوچا مجھ سے بہت ہی نازیبا حرکت سرزد ہوئی، لیکن حیرت ہے کہ مجھے اس کا خیال تک نہ آیا۔ دوستوں کو دکھایا تھا، ٹھیک تھا، گھر میں اور کسی کو نہیں، اپنی بیوی کو۔ کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ چل رہا تھا، مادر زار برہنگی مختلف آسن اختیار کرتی رہی تھی۔ اشوک نے اٹھ کر سوئچ آف کر دیا۔ پردے پر سب کچھ بجھ گیا، مگر اس نے اپنی نگاہیں دوسری طرف پھیر لیں۔ اس کا دل و دماغ شرمساری میں ڈوبا ہوا تھا۔ احساس اس کو چبھ رہا تھا کہ اس سے ایک نہایت ہی نازیبا، نہایت ہی واہیات حرکت سرزد ہوئی۔ اس نے یہاں تک سوچا کہ وہ کیسے اپنی بیوی سے آنکھ ملا سکے گا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ ایک سگریٹ سلگا کر اس نے احساس ندامت کو مختلف خیالوں کے ذریعے سے کرنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہوا۔ تھوڑی دیر دماغ میں ادھر ادھر ہاتھ مارتا رہا۔ جب چاروں طرف سے سرزنش ہوئی تو زچ بچ ہو گیا۔ ایک عجیب سی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوئی۔ جس طرح کمرے میں اندھیرا ہے، اس طرح اس کے دماغ پر بھی اندھیرا چھا جائے۔ بار اسے یہ چیز ستا رہی تھی، ایسی واہیات، اور مجھے خیال تک نہ آیا۔ وہ سوچتا بات اگر ساس تک پہنچ گئی، سالیوں کو پتہ چل گیا، متعلق کیا رائے کریں گے؟ یہ لوگ کہ ایسے گرے ہوئے اخلاق کا آدمی نکلا، ایسی گندی ذہنیت کو اپنی بیوی کو فلمیں دکھاتا ہے۔ کر اشوک نے سگریٹ سلگایا۔ یہ تصویریں جو وہ کئی بار دے چکا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگیں۔ عقب میں اسے اپنی بیوی کا چہرہ نظر آیا، پریشان، جس نے زندگی میں پہلی بار عفونت کا اتنا بڑا ڈھیر دیکھا ہو۔ جھٹک کر اشوک اٹھا اور کمرے میں ٹہلنے لگا، اور اس سے بھی اس کا اضطراب دور نہ ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلا، والے کمرے میں جھانک کر دیکھا، اس کی بیوی منہ سر لپیٹ کر لیٹی ہوئی تھی۔ کافی دیر کھڑا سوچتا رہا کہ اندر جا کر مناسب و موزوں الفاظ میں اس سے معافی مانگے، خود میں اتنی جرأت پیدا نہ کر سکا۔ دبے پاؤں لوٹا اور اندھیرے کمرے میں صوفے پر لیٹ گیا۔ دیر تک جاگتا رہا، آخر سو گیا۔ صبح سویرے اٹھا کا واقعہ اس کے ذہن میں تازہ ہو گیا۔
اشوک نے بیوی سے ملنا مناسب نہ سمجھا اور ناشتہ کیے بغیر نکل گیا۔ آفس میں اس نے دل لگا کر کوئی کام نہ کیا۔ احساس اس کے دل و دماغ کے ساتھ چپک کر رہ گیا تھا۔ ایسی واہیات حرکت اور مجھے خیال تک نہ آیا۔ بار اس نے گھر بیوی کو ٹیلی فون کرنے کا ارادہ کیا، مگر ہر بار نمبر کے آدھے ہندسے گھما کر ریسیور رکھ دیا۔ دوپہر کو گھر سے جب اس کا کھانا آیا تو اس نے نوکر سے پوچھا، میم صاحب نے کھانا کھا لیا؟ نوکر نے جواب دیا، جی نہیں، وہ کہیں باہر گئے ہیں۔ کہوں نہیں صاحب، کب گئے تھے؟ 11 بجے۔ اشوک کا دل دھڑکنے لگا، بھوک غائب ہو گئی، 2-4 نوالے کھائے اور ہاتھ اٹھا لیا۔ دماغ میں ہلچل مچ گئی تھی، طرح طرح کے خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ 11 بجے ابھی تک لوٹی نہیں، گئی کہاں ہے؟ کے پاس؟ وہ اسے سب کچھ بتا دے گی، ضرور بتائے گی، ماں سے بیٹی سب کچھ کہہ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے بہنوں کے پاس گئی ہو، کہیں گی تو کیا کہیں گی؟ دونوں میری کتنی عزت کرتی تھی، جانے بات کہاں سے کہاں پہنچے گی؟ ایسی واہیات حرکت اور مجھے خیال تک نہ آیا۔ اشوک آفس سے باہر نکل گیا، موٹر لی اور ادھر ادھر آوارہ چکر لگاتا رہا۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اس نے موٹر کا رخ کیا، گھر کی طرف پھیر دیا۔ آ جائے گا جو کچھ ہوگا۔ گھر کے پاس پہنچا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جب لفٹ ایک دھچکے کے ساتھ اوپر اٹھی تو اس کا دل اچھل کر اس کے منہ میں آ گیا۔ تیسری منزل پر رکی، کچھ دیر سوچ کر اس نے دروازہ کھولا۔ فلیٹ کے پاس پہنچا تو اس کے قدم رک گئے۔ سوچا کہ لوٹ جائے، مگر فلیٹ کا دروازہ کھلا، کا نوکر بیڑی پینے کے لیے باہر نکلا۔ کو دیکھ کر اس نے بیڑی ہاتھ میں چھپائی اور سلام کیا۔ کو اندر داخل ہونا پڑا۔ نوکر پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اشوک نے پلٹ کر اس سے پوچھا، میم صاحب کہاں ہیں؟ اس نے جواب دیا، اندر کمرے میں۔ کون ہے؟ ان کی بہنیں صاحب، گلابے والے صاحب کی میم صاحب اور 2 پارسی بائیاں بھی ساتھ ہیں۔ سن کر اشوک بڑے کمرے کی طرف بڑھا، دروازہ بند تھا۔ اس نے دھکا دیا، اندر سے اشوک کی بیوی کی پتلی مگر تیز آواز آئی، کون ہے؟ بولا، صاحب۔ کمرے میں ایک دم گڑبڑ شروع ہو گئی، چیخیں بلند ہوئیں، دروازوں کی چٹکیاں کھلنے کی آوازیں آئیں، کھٹ کھٹ پھٹ پھٹ ہوئی۔ اشوک کوریڈور سے ہوتا پچھلے دروازے سے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ پروجیکٹر چل رہا۔ پردے کی روشنی میں دھندلی دھندلی انسانی شکلیں ایک نفرت انگیز مکان کی یک آہنگی کے ساتھ حیوانی حرکات میں مشغول ہیں۔ اشوک بے تحاشا ہنسنے لگا۔